السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قابل صد احترام میری جماعت کے عظیم ترجمان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، معزز علماء، مہمانان گرامی، چنیوٹ کے علاقہ کے باشعور اور غیور مسلمانوں، یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ یہاں اس سے قبل ذکر ہوا کہ پہلے یہ کانفرنس ایک عرصے تک جب یہ گراؤنڈ کچھ محفوظ تھا جماعتی سطح پہ منعقد کی جاتی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی، ہم سلامت رہے تو سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ کی سرپرستی میں یہ کانفرنس آئندہ برس مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے زیر اہتمام ہوگی، اور انشاءاللہ ڈویژن بھر میں، زیادہ پنجاب سے نہیں لائیں گے، ڈویژن بھر سے ہم یہاں افراد کو دعوت دے کر اس کانفرنس کو مثالی بنائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، اس موضوع پہ جو مسلمانوں کا اٹل اور متفقہ موضوع ہے ختم نبوت پہ، اس کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے تاکہ سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ اس کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس علاقے میں وہ کفر گڑھ بھی ہے، اس کی شاخیں دور دور تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ بھی دستک دے کر انہیں اس فتنہ دجال سے محفوظ کروا کے دوبارہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے۔ حضرات ذی وقار، میں بڑے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کو ذہن نشین کرانا چاہوں گا۔ قادیانی نہ اسلام سے مخلص تھے اور نہ پاکستان سے مخلص تھے۔ یہ اسلام کے بھی دشمن، پاکستان کے بھی دشمن، اور ان کی سازشیں تب بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں
قومی اسمبلی پاکستان میں مرزائیت کے کیس پہ 13 دن تک بحث کی گئی اور انہیں موقع دیا گیا۔ مرزائیوں کی طرف سے غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا ناصر آیا اور لاہوری گروپ کی طرف سے صدر الدین آیا۔ یہ جو کتاب موقف اپنا لکھ کر لایا تھا وہ 200 صفحات پر مشتمل تھا۔ بانا تانا داڑھی جبہ سادہ لو جسے ہم بھیجتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ ہمارے نمائندے کس معیار کے ہوتے ہیں، ان کی علمی ثقافت کیسی ہوتی ہے۔ جب اس جبے گبے اور داڑھی کے اندر دیکھا تو یہ MNA حضرات کہنے لگے مولویوں نے ایسے شور مچا رکھا ہے، بھلا یہ لوگ بھی کافر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں مقدمہ شروع ہوا۔ انہوں نے اپنا موقف سارا پڑھ کر سنایا۔ اسمبلی میں ایک رہبر کمیٹی بنائی گئی اور اس کی معاونت کے لیے دو علماء MNA مولانا ظفر احمد انصاری اور مفتی محمود رحمہم اللہ، یہ دو ان کی معاونت کر رہے تھے۔ پورا موقف سننے کے بعد سوال جواب شروع ہوئے۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا گیا، آپ مرزا غلام محمد قادیانی کا سٹیٹس بتائیں۔ Who is he؟ وہ کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا وہ امتی نبی ہے۔ بات میری سمجھی نہیں ذرا، وہ کیا ہے؟ امتی نبی ہے۔ کہا امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ سرور کونین علیہ السلام کی اتباع کرتا کرتا یہاں تک پہنچا کہ نبی کے درجے پہ آ گیا ہے، امتی نبی ہے۔ پوچھا گیا جناب کیا 1300 سال جو بیت گئے ہیں کتنے امتی نبی اس امت میں آئے؟ کہنے لگے کوئی نہیں آیا، یہ پہلا ہے۔ کہا یہ بتائیے ان کے بعد کتنے اور امتی نبی آئیں گے؟ کہا کوئی نہیں آئے گا، حاضر رہنا ہے، میری بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ پہلے سوال پہ کہا کوئی نہیں آیا۔ سوال کیا گیا جناب کیا اس امت میں سب سے بہترین انسان، امت کا جس پہ اجماع اور اتفاق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، کر لو اللہ تو انہوں ہدایت دے دے تو مردہ وانگو بولو خیر ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرے دی بھی خرابی کرن رہے ہو۔ آج ایجنسیاں دیکھتی ہیں حالات کچھ اور ہیں، زمین جنبت آسمان جنبت گل محمد نہ جنبت۔ حالات تو دیکھیں، ضرورت نہیں نعرے پہ ہمیں چلنے کی۔ اگر کوئی بھول کر نعرہ لگا لے تو مردوں کی طرح جرت اور غیرت کے ساتھ حب رسول سے سرشار ہو کر توحید کے نور سے منور ہو کر پوری غیرت حمیت اور جرت اور قوت سے آپ کو نعرے کا جواب دینا پڑے گا، مگر میں روکوں گا، نعرہ لگانا نہیں ہے۔ اگر کو بھولے تو آج زمانہ گلوبل ویلیج ہے، آپ مت سمجھیے چنیوٹ میں میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پوری دنیا آج واچ کر رہی ہے، ایجنسیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، سیکولر لوگ آپ کو واچ کر رہے ہیں۔ قادیانی ایجنڈے پہ چلنے والے، ایجنڈے کو فروغ دینے والی وہ پاوریں آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ جتنے ہیں بہت ہیں، مگر غیرت حمیت جرت اور قوت کے ساتھ آپ کو بیٹھنا بھی ہوگا۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنتے ہیں۔ ذرا اس پہ قائم رہیے حضرات، وقت بچائیے۔ میں عرض کر رہا تھا
کہا جناب کیا اس امت کا افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اتنی اتباع نہیں کر پائے کہ امتی نبی بن جاتے؟ کہا جی نہیں۔ کہا وہ ہستی جو نبی نے جھولی پھیلا کر رب سے آپ مانگی ہے، جو مراد پیغمبر ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ خالی کر دیتا ہے، وہ ہستی جس کو آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر میں خوبیاں تھیں اللہ نبی بنا دیتے، وہ بھی نہیں بن سکتے؟ کہا جی وہ بھی نہیں بنے۔ کہا یہ بتاؤ حیدر کرار فاتح خیبر نبی کے گھر میں پلنے والا تربیت یافتہ آمنہ کے در یتیم صلوات اللہ علیہ کی لخت جگر نور نظر جگر گوشہ وطول سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر نامدار علی شیر جلی بھی یہاں تک نہ پہنچا؟ جی نہیں پہنچا۔ پوچھا یہ بتاؤ کیا حسنین کریمین سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی اس درجے پہ نہیں پہنچے؟ کہا جی نہیں پہنچے۔ اب ان ہمارے نمائندگان کی کچھ آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں جن کے لیے ہمارے علماء اور مجھے یاد ہے یہ 7 کو اسمبلی میں فیصلہ ہوا، 6 کو وہاں پنڈی کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا جس میں شہید ملت علامہ احسان لائی شہید رحمہ اللہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ والوں تم نے روڈ بلاک کر لیے، باہر سے متوالوں کو روکا، ختم نبوت کے چوکی داروں کو روکا، سن لو ہماری ایمانی غیرت یہاں تک جاگ رہی ہے، صرف پنڈی کے لوگ ہیں، ہم کل اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، اگر ہم ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچا سکتے ہیں تو وہاں پہنچ کر اسمبلی سے اٹھا کر باہر بھی پھینک سکتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہو کل کو بیٹھنا فیصلہ سن کے جانا ہے؟ حضرات ان دنوں میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہا حسنین کریمین بھی نہیں؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہا یہ بتاؤ قیامت تک اور کتنے امتی نبی آئیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگے جی کوئی نہیں آئے گا۔ کہا استغفر اللہ، پھر خاتم النبیین تو یہ ہوا، آخری نبی تو پھر یہ ہوا نا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا نہیں کیسے ہے؟ جب نبی اور آ کوئی نہیں سکتا اور یہ آخری ہے تو پھر خاتم النبیین تو یہ بنتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ کے آنے تھے ہے محمد کریم۔ تو اڈی آواز کم از کم تھوڑی بہتی آ جائے، زیادہ میں بھی نہیں مانگتا، تو انہوں تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، ٹھنڈ بھی ہوگی ربوں اچھا، لیکن تھوڑا ہلتے رہنا ذرا۔ جناب محمد کریم ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی اطاعت کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بس اس کے بعد اور کوئی نہیں آ سکتا۔ کچھ آنکھیں پھر کھلی، اگلا سوال کیا گیا، کہا یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی پہ وحی آتی تھی، کتابیں پڑھی تھی، مجلس عمل بنی تھی، تمام جماعتوں کے علماء وہاں پہنچے تھے، ہمارے بھی بڑے بڑے شیخ جن میں مولانا حافظ ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ یہ بھی وہاں سب دلائل کے لیے جمع تھے لوگ وہاں۔ حضرات سوال کیا گیا وحی درست ہے ہوتی ہے اس پہ؟ کہنے لگا جی۔ کہا جس طرح قرآن وحی ہے اور اس میں شک
اس میں شک خطا کا امکان غلطی کا امکان نہیں ہے. مردوں کی طرح بولو خطا کا امکان نہیں ہے. کیا مرزا قادیانی پہ اترنے والی وحی بھی خطا سے پاک ہے؟ کہنے لگا جی پاک. کہا اچھا پھر یہ بتاؤ اس کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, پکا کافر ہے. گنتے جانا, کافر ہے, پکا کافر ہے, اسلام اور دین سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ کہا جہنمی ہے. کہا یہ وہی درست ہے؟ کہنے لگا جی درست ہے. پھر ہوش آئی کہ یہ سارے ممبر کہیں خلاف ہی نہ ہو جائے. کہا پھر سن لے, اس کی وحی یہ ہے, اس کا اعلان یہ ہے, کتاب میں دعویٰ یہ ہے کہ جو قادیانی کو پوری دنیا میں نہیں مانتا وہ کافر ہے, پکا کافر ہے, دین سے خارج ہے اور جہنمی ہے. اب آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے تعویلیں جیسے آج کر رہے ہیں. کہنے لگا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بند ہے, کفرن دون کفرن. اس کی قسمیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹا کفر ہے, اسلام میں بندہ رہتا ہے خارج نہیں ہوتا. کہا پھر پکا کافر ہے؟ کہنے لگا چھوٹے کفر میں پکا ہے, چھوٹے کفر میں پکا ہے. کہا چلو دین سے خارج ہے. کہنے لگا دین کے بہت سارے دائرے ہیں, ایک سے خارج ہوتا ہے تو دوسرے میں چلے جاتا ہے, مسلمان ہی رہتا ہے, مکمل طور پہ خارج نہیں ہوتا. بھئی دھیان میری طرف, میں یہاں استقبال کروں گا انشاءاللہ, ویسے بھی یہ نامناسب ہے, دیکھنا میری طرف ہے. جب میں آپ کو کہوں گا ضرورت پڑے گی, وہ ہمارے عزیز ہیں, ہمارے عظیم شہید قائد کے لخت جگر ہیں, ہم ان کا استقبال کریں گے, بھرپور کریں گے, اور یہاں پہنچنے پہ کریں گے کہ اب میرے نال بے وفائی نہیں کرنی. دھیان میرے یار رکھنا ذرا, مہربانی, میں تھانوں دیکھ رہا, ذرا تھوڑی انتظار کرنا. حضرات ماشاءاللہ ہمارے آج کی مجلس کے عظیم مہمان اور شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند علامہ معتصم لائی ظہیر حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. ایک شہید کا پسر, ایک روایت پدر, ایک نوائے پر اثر, ایک مجاہد نڈر, ایک چراغ کی ہے لو, ایک سراج کی ہے زو, ایک دلیل صبح نو, ایک سبیل تیز رو, ایک ایک حق پہ جان نثار, ایک امن ایک پیار, ایک اور وفا اس کا نام ہے, ہر زبان پہ اس کا نام ہے, ہر زبان پہ ابتسام ہے, اور وفا. حضرات اہلا و سہلا و مرحبا. شریف رکھیں, بیٹھ جائیں, جہاں جہاں بیٹھ جائیں, جلدی سے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. بیٹھن دا کیا لوگ رہ گئے, بیٹھ جائیں, جہاں بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. جی حضرات توجہ ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, گل کتھے پہنچی سی بھلا, انہیں پتہ لگ جاندہ کی اگلا مکو آنا کیڑا پنڈ اگلا ٹپ گئے کہ نہیں. حضرات اس نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اور یہ کفر چھوٹا ہے تو چھوٹے کفر میں پکا ہے. ایک بات, کافر دین سے خارج ہے تو مرزا ناصر کہنے لگا دین کے بہت سارے دائرے ہیں, ایک سے خارج ہوتا ہے تو دوسرے میں رہ جاتا ہے. کہا چوتھی بات ہے جہنمی ہے جو قادیانی کو نہیں مانتا.
کہنے لگا نہیں ایک دفعہ جہنم میں جائے گا پھر نکال کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ حضرات جی وقار تیسری بات، آج کی مجلس میں 3 باتیں میں نے بتانی ہیں۔ تیسرا سوال، قومی اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو پوتا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، قادیانی گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے 200 صفحات پہ موقف لکھ کر اسمبلی میں پہنچا تھا۔ تیسرا سوال اس سے ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میری کتابوں کو، میرے موقف کو، میرے دعوے کو، میرے پیغام کو دنیا بھر کے مسلمان تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سارے تسلیم کرتے ہیں، الا ذریت البغایا، سوائے کنجریوں کی اولاد کے۔ اب کھڑے کیے کان سارے ایم این اے حضرات نے کہ دیکھا تو ہم نے، مانا کلمہ تو نہیں پڑھا اس کا۔ کہا ساری دنیا کے مسلمان مجھے مانتے ہیں سوائے کنجریوں کی اولاد کے۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ کہا کنجریوں کی اولاد؟ کہنے لگا نہیں، یہ بغایا سے مفہوم کنجریاں نہیں ہے، اس کا معنی بغاوت کرنے والے۔ کہا جناب ہوش میں ہو، پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ نمائندگی کر رہے ہو، جرم بیٹا کرے کھاتے باپ کے ڈال رہے ہو۔ پھر اسے قرآن کی آیات دی، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا اماں مریم کے متعلق۔ بغیہ، جہالت کا یہ عالم تھا، کہنے لگا وہ بغیہ ہے، یہ بغایا ہے، حالانکہ یہ واحد جمع والی بات تھی، مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ کہا جناب اب بات کو ذرا تعویل سے گزارا نہیں چلے گا۔ کہا مجھے سب مانتے ہیں سوائے کنجریوں کی اولاد کے۔ اب ایم این اے حضرات جڑے ہن تک ٹولے آرام نال بیٹھے سن، ایویں مولویاں روڑا کھتیا ہوئے بلا مسلمان نہیں ہو سکتے داڑھی والے بندے، بلا داڑھی جبا کبا دیکھ کے جو گھبرا گئے تھے۔ اب بڑی جلدی میں آئے، کہنے لگے او چھڑو جی چھڑو انہوں نے۔ اگلا موقف عجیب تھا، یہ ہمارے ایم این اے حضرات کہنے لگے چلو قادیانیوں کو تو کافر قرار دے دو، یہ ہیں اس لائق، میں باقی باتیں چھوڑ رہا ہوں ابھی، لیکن بیچارے لاہوری تو معصوم ہیں، ان کو کیوں پلسارے ہو؟ جب صدر الدین کی باری آئی پھر ان پہ روزے روشن کی طرح عیاں ہوا کہ جڑ ایک ہی ہے شاخیں دو ہیں، ایک ہی ہیں وہ دونوں۔ حضرات آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ختم نبوت مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اور اس سے پہلے یہ ہمارے اکابر بڑی جنگ لڑ چکے، آج پھر وہ سازشیں دوبارہ ہو رہی ہیں، کبھی پاسپورٹ کے خانے سے، کبھی شناختی کارڈ کے خانے سے، اس اہم شک کو نکالنے کی ناپاک جسارتیں ہیں، اور یہ لوگ آج پھر دوبارہ پنپ رہے ہیں، جن کے آقا یورپ میں بیٹھے ہوئے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دینی غیرت کا واسطہ دے کے کہنا چاہوں گا، جاگو، ہوش میں آؤ، اگر نبی کو سچا مانتے ہو، حضرات کبھی دنیا کا کوئی نبی کسی کچہری میں منشی نہیں رہا ہے، دنیا کا کوئی نبی کسی کچہری میں منشی نہیں رہا ہے، اور موصوف وہاں منشی رہے سیالکوٹ میں، اور دنیا کا کوئی نبی دنیا کے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کرتا، اور یہ تو ڈنڈے کھانے والا تھا۔ اور حضرات ہمیں تو یہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ یا اللہ جو پیغمبر، جو نبی، خاتم النبیین ہمارے مقدر میں تو نے فرمایا، وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہر
ہر حوالے سے اعلیٰ بالا اونچا ہے، وہ صورت میں اجمل، وہ سیرت میں اکمل، وہ شان میں افضل، وہ ایسا محبوب ہے حضرات جس کا دیدار پر انوار کرنے والے پہ کلمہ پڑھ کر جو دیدار کر لے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سٹیج علماء و قائدین سے بھرا پڑا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں آپ سے ایک تو یہ التماس کرنا چاہوں گا، آئیے اس کے لیے کوشش کیجئے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس چنیوٹ اور ربوے کے علاقے میں آپ کو اس موضوع پہ کچھ مواد فراہم کر سکے، کچھ کتابیں ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، پڑھے لکھے لوگ ان کو پڑھیں اور اس دجالی فتنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری میری درخواست ہے کہ یہ قادیانی تو گھر گھر جا کر دعوت دے جھوٹ کی مکار کی، ہمیں کم از کم اپنی بساط کے مطابق ان بہکے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت لازمت دینی چاہیے۔ میں آج کی کانفرنس میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا، یہ زندگی عارضی ہے، پیسے، عزت اور دولت کے لالچ میں بہکنے والوں سے کہوں گا قبر کی رات بڑی لمبی ہے، بچ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اور جو مرشد، جو رہبر، جو پیشوا رب اکبر نے ہمارے مقدر میں فرمایا، وہ صورت میں اجمل، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل۔ صرف ایک ہی بات عرض کر کے آج چھٹی چاہوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ کا ماحول تھا، احباب جانتے ہیں، دعا کریں اللہ اس کرونا وبا سے وطن عزیز سمیت پوری دنیا کو خلاصی عطا فرمائے، حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے، عمرے اور حج کے راستے اللہ اپنے کرم اور فضل سے کھول دے۔ اگرچہ دنیا کے صحت کا جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں آج تحقیق کے بعد اول نمبر پہ صحت افزا مقام جو آیا ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ مکہ معظمہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ حضرات اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے، وہ مدینہ ہے۔ رات کا سما ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، رات بھیگی ہوئی ہے، چاند اپنے نظاروں پہ ہے۔ آمنہ کا در یتیم خاتم النبیین، سرور کونین تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، مرضی تو اڈی ہمتوں کی آکھنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں سرخ جوڑا زیب تن کر کے تشریف فرما۔ صحابی بھی آج عجیب رنگ میں آیا، کہا میں دیکھنے لگ گیا آسمان کے سورج کو، نگاہ پڑی دو جہان کے چاند پہ، ادھر آسمان کے چاند کو دیکھا، ادھر دو جہان کے چاند کو دیکھا۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے صحن میں سرخ جوڑے میں ملبوس آمنہ کے در یتیم کے چہرہ پر انوار کا نظارہ کیا۔ میں تقابل میں پڑ گیا، وہ آلہ ہے، یہ آلہ ہے، وہ بے داغ ہے، یہ بے داغ ہے، وہ با کمال ہے، یہ با کمال ہے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو 14ویں سی کوئی سی تارا، میں دوہانو دیکھا دوبارہ
خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد